ارشاد فرمائے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کا یہ حصہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سے مراد قربانی کے جانوروں کی تعظیم، ان کو برپا کرنا، ان کی خدمت کرنا مراد ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، قربانیاں یہ اللہ کی ایک نشانیاں ہیں، اور مسلمان جانور تو بہت سارے ہیں حلال، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر محلے میں، ہر گاؤں میں، لیکن جس جانور کی نسبت تبدیل ہو جاتی ہے نا کہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا ہے، پھر اس کی عزت اور احترام میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اس کو زیادہ باقی جانوروں سے الگ اس کو باندھا جاتا ہے، پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے اور اس کو خاص قسم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سارا کام تو نسبت کا ہے کہ اللہ کا گھر، جس طرح ہم کہہ رہے تھے کعبہ معظمہ، کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو تبھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی ارکان حاجیوں نے ادا کیے، ایک ایک رکن جو ہے، ایک ایک جگہ جو ہے، اس کی نسبت ہے کسی نہ کسی طریقے پہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، تو تبھی ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین فرماتی ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن جو سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو ہے نا، وہ خون بہانا ہے، قربانیوں کا خون کرنا، قربانی کرنی ہے۔ ایک آدمی قربانی والے دن باقی بھی نیکیاں کرتا ہے، اس کو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن سب سے جو بڑا ثواب اور اللہ کو جو بڑا پسندیدہ عمل ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ قربانیاں قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئیں گی۔ وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اس قربانی کے خون کا جب قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر حکم دیا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی جو ہے وہ خوش دلی سے کرو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہذا قربانی جو ہے وہ خوش دلی سے کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 1493 نمبر میں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کی طاقت ہے، استطاعت ہے، ان کے لیے بہت بڑا قربانی والے دن جو نیک عمل ہے، جو رب کو بڑا پسند ہے، وہ قربانی کرنا ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی القضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان قربانیوں میں ہمارے لیے ثواب کتنا ہے؟ قربانی کریں گے ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، ایک ایک بال کے بدلے اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ سوال بھی کر دیا، فالصوف، اللہ کے نبی اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اون میں بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ اون کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے اون والا ذبح کر رہا ہے تو اون میں بھی جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ قربانی کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قربانیاں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے گی۔ اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور خاص کر یہ 10 دن جس کا آج 9واں دن ہے، 9 ذی الحج، یہ بہت اہم دن ہے عبادت کے لیے۔ ہم نے بتایا بھی ہمیں جاتا ہے، ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرح توجہ کرتے نہیں ہیں جس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔